موجودہ ملک ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ ایجوکیشن کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، شکشا کے معاملے میں، یہاں تک کہ سچر کمیٹی نے 7000 صفحات پر رپورٹ تیار کی، رپورٹ تشکیل دی کہ موجودہ ملک ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ یہ کس قوم کی حالت ہے؟ یہ کس قوم کی کنڈیشن ہے؟ یہ کس قوم کا المیہ ہے؟ آج اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس قوم کی کنڈیشن ہے جس قوم کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اے محبوب، قرآن کی سب سے پہلی آیت مبارکہ اتری تھی، پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ لیکن آج ملک ہندوستان کے اندر دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ کوئی پچھڑی ہوئی کوئی قوم ہے، وہ مسلم قوم ہے جس قوم کے اسلاف کہتے رہے ماں کی گود سے لے کر کے لحد تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ جس قوم سے کہا گیا علم دین حاصل کرو گرچہ تم کو چین جانا پڑے، یہ آج اس قوم کی جہالت ہے، یہ آج اس قوم کی کنڈیشن ہے، یہ آج اس قوم کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج مسلم قوم کی حالت کیا ہے؟ مسلم قوم کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہمارے المیہ کیا ہے؟ آج ہماری بستی کے اندر، آج ہمارے شہروں کے اندر، آج ہمارے دیہات کے اندر ہماری قوم کا بچہ جس کے پاس پڑھنے جانے کے لیے کتاب نہیں، جس کے پاس پڑھنے جانے کے لیے اسکول بیگ نہیں، جس قوم کے بچے کے پاس پڑھنے جانے کے لیے کتابیں دستیاب نہ ہو، کتابیں موجود نہ ہو، آج وہ قوم 30 سے 40 لاکھ روپیہ، 20 سے 30 لاکھ روپیہ، 40 سے 50 لاکھ روپیہ شادیوں کے نام پر، فضول خرچی کے نام پر تباہ و برباد کیا کرتی ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں روزانہ 10 سے 20 روپے کمانے کی خاطر، جس قوم کی بیٹی 2 سے 5 کا سکہ حاصل کرنے کے لیے مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ جاتی ہو، مسجد کی سیڑھی پر بیٹھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد آنے والے مصلی کا انتظار کرتی ہو، نمازی نماز سے فارغ ہوگا، فارغ ہونے کے بعد 2 کا سکہ، 5 کا سکہ، 10 کا سکہ مجھ کو عطا کرے گا۔ اگر اندر مسجد کے ایک نمازی بھی موجود ہوتا ہے، آج آپ دیکھیں چاہیں تو 90% آج آپ کو بھیک مانگنے والے مسلم ملیں گے، یا مسلموں کا لباس پہنے ہوئے، لباس اوڑے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کس قوم کی کنڈیشن ہے؟ یہ کس قوم کی حالت ہے؟ یہ کس قوم کی بیٹی ہے؟ اگر ایک نمازی بھی اندر موجود ہوتا ہے، وہ بیٹی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے، مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے آنے والے نمازی کا انتظار کرتی ہے، اور دیتے کیا ہیں ہم مانگنے والے کو؟ 2 کا سکہ، 5 کا سکہ، 10 کا سکہ، اس سے زیادہ مانگنے والے کو ہم دیا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس قوم کی ایک جانب کنڈیشن یہ ہے، ایک جانب جس قوم کا بچہ 100 سے 200 روپے کمانے کی خاطر اغیار کے چائے کے ہوٹلوں پر اغیار کے جھوٹے گلاسوں کو صاف کرتا ہو، جس قوم کا نوجوان 10 سے 12,000 روپے منتھلی کمانے کی خاطر ماہانہ حاصل کرنے کے لیے اغیار کے ہوٹلوں پر اغیار کے برتنوں کو صاف کرتا ہو، اغیار کی جھوٹی پلیٹیں کو دھوتا ہو، وہ قوم 30 لاکھ روپیہ، وہ قوم 40 لاکھ روپیہ، وہ قوم 50 لاکھ روپیہ، وہ قوم چادر اور گھاگر کے نام پر 5,000 روپے کی چادر مزار شریف پر پیش کیا کرتی ہے۔ جس قوم کی بیٹی کے پاس سردی کے موسم میں سر ڈھکنے کے لیے چادر موجود نہ ہو، جس قوم کے بچے کے پاس اسکول جانے کے لیے کتابیں موجود نہ ہو، جس قوم کے بیٹے کے پاس اسکول کا بیگ موجود نہ ہو، وہ قوم 5,000 روپے چادروں کے نام پر، گھاگروں کے نام پر، اگربتیوں کے نام پر پیش کر دیا کرتی ہے۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر انگشت نمائندہ کرنے والوں، سنو کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ اگر مزار شریف پر ایک چادر موجود ہو تو جب تک کہ وہ چادر پوشیدہ نہ ہو جائے، وہ چادر پھٹ نہ جائے، دوسری چادر کا چڑھانا جائز نہیں جب تک کہ پوشیدہ نہ ہو جائے، وہ چادر پھٹ نہ جائے۔ اس لیے ان چادروں کو چڑھانا، پیش کرنا آپ بند کریں۔ آپ کہیں گے قاسم رضا منظری، پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس جشن دستار بندی کے موقع سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ملک کے موجودہ حالات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ملک کے موجودہ سنگین حالات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی پیسے
سے آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں قلم کا پاور تھما دیں، آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں قلم کی طاقت تھما دیں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے، آپ سنتے نہیں ہیں ملک ہندوستان میں باتیں کی جاتی ہیں جس طریقے سے ہمارے بچے کو ہم کو آتش کے نظر کیا جاتا ہے، آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، ان مسلمانوں کو بھی آگ کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ ملک ہندوستان کی زمین پر قبضہ کیا کرتے ہیں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جس وقت بیٹے کی نظروں کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہوگا، لیکن بیٹا اتنا مجبور ہوگا کہ اپنے باپ کے لیے 2 گز زمین کا انتظام نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ کی قسم اگر تم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا، تم نے اپنے بچوں کو شکشا سے قریب کر دیا، تم نے اپنے بچوں کو اگر سسٹم کا حصہ بنا دیا، تعلیم کا پاور اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا، تو یہی تمہارا شہزادہ ہوگا، یہی تمہارا لخت جگر ہوگا، یہی تمہارا نور نظر ہوگا جو حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا میرے باپ نے مجھ کو تعلیم سے دور نہیں رکھا ہے، مجھ کو شکشا سے دور نہیں رکھا ہے، مجھ کو ان ایجوکیٹڈ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قلم کا پاور دیا ہے، اسی قلم کی پاور کے ذریعے میں حکومت کا کلیجہ چاک کرنا جانتا ہوں، اور چاک کرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے 2 گز زمین کا انتظام کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی۔ آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو پڑھائیے۔ رونا روتے ہیں ہم اپنے حالات پر، سسٹم کا حصہ بننا سیکھیں۔ الحمدللہ اس سال جو سول سروس کے ایگزام میں الحمدللہ یونین پبلک سروس کمیشن میں 51 مسلم بچے اور بچیوں نے اس کو کریک کیا ہے، اور آزادی کے بعد سے فرسٹ ٹائم اتنے بچوں نے اس کو پاس کیا ہے۔ جب ہم سسٹم کا حصہ بنیں گے، تعلیمی میدان میں ہم آگے بڑھیں گے، تعلیمی میدان میں ہم جب پرچم لہرائیں گے تو پھر ہم نہیں روئیں گے کہ فلاں کیس ہمارے خلاف چلا گیا۔ اس جگہ پر خود بھی پہنچنے کی کوشش کرو، بعد میں رونا روتے ہیں فلاں کیس ہمارے خلاف ہوا ہے، فلاں معاملہ ہمارے خلاف ہوا ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان کے پاس آپ دیکھیں 10 سے 12 گھنٹے سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے ہم اپنی جوانی کو برباد کر دیا کرتے ہیں، کہیں ٹویٹر کے ذریعے، کہیں ایف ڈی کے ذریعے، کہیں انسٹا کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے۔ آج آپ دیکھیں اکثر مسلم محلوں کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں مسلم نوجوان آپ کو صرف سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے ملیں گے۔ حالات کیا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں، تعلیم کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے۔ دوسری طرف آپ اغیار کی جانب جائیں گے تو ان کے بچے گھروں سے باہر نکل کر چوراہوں پر بیٹھ کر آپ کو کبھی موبائل کے ذریعے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ یہاں مسلم قوم کے نوجوان رات کے 1-1 بجے تک، رات کے 2-2 بجے تک، رات کے 12-12 بجے تک آپ کو اپنی جوانی برباد کرتے ہوئے ملیں گے۔ پھر اس کے بعد میں ہم رونا روتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم سرکاری نوکری پائیں گے تبھی علم حاصل کریں گے۔ ایجوکیشن کی، تعلیم کی اہمیت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ علم ہی ہوتا ہے جو علم کے ذریعے بندہ ترقی کیا کرتا ہے۔ اور یہ کس قوم کی کنڈیشن ہے، آج ایک رکشہ چلانے والا ایک جملے میں پوری قوم کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ میں اپنے رکشہ کو لے کر کے مسلم محلوں کے اندر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مسلموں کے بچے پڑھنے کے لیے اسکول نہیں جاتے ہیں، مسلموں کے بچے پڑھنے کے لیے کالجز نہیں جاتے ہیں، مسلموں کے بچے پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز کا رخ نہیں کیا کرتے ہیں، مسلموں کے بچے مدارس اسلامیہ نہیں پہنچا کرتے ہیں، گلی گلیاروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ کب کس وقت مسلم کا بچہ میرے رکشے سے ٹکرا جائے، میرا وہاں پر اس سے جھگڑا ہو جائے، کیونکہ یہ جھگڑا بھی بہت جلدی کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حالات ہے۔ آج آپ دیکھیں ایجوکیٹڈ لوگوں نے ہمارے جلسوں میں آنا بند کر دیا۔ کتنے آپ میں ایسے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو پوسٹ گریجویٹ کیا ہوئے ہوگا، جو اس طریقے کی ڈگریوں کو حاصل کیے ہوئے ہوگا، لیکن آپ دوسری جانب دیکھیں آج ہمارا نوجوان 10-12 سال کا ہوتا ہے، 18-20 سال کا ہوتا ہے،
ذہنیت پیسے کی جانب چلی جاتی ہے، کس طریقے سے بھی کچھ نہ کچھ پیسہ حاصل کرنے کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ جگاڑ کرنے کی کوششیں کرنے لگتا ہے، لیکن ہم تعلیم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن حالات یہ ہیں میرے بھائیوں، آدھی روٹی کھائے مگر بچوں کو ضرور پڑھائے۔ 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، آپ 10 گھنٹہ کام کریں، 10 گھنٹہ کام کرتے ہیں 12 گھنٹہ آپ کام کریں، 12 گھنٹہ مزدوری کرتے ہیں کسی طریقے سے بھی، لیکن بچوں کو تعلیم سے قریب کریں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے معاذ اللہ قرآن کے مذہب کو مٹا دیا جائے گا یا قرآن کو مٹا دیا جائے گا؟ یاد رکھنا، آج قرآن کو تم نے طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دیا، قرآن کی تعلیم سے تم دور ہو۔ آج قرآن موجود ہے، گھروں پر رکھا ہوا ہے، گرد آلودہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو تم کیا یہ سمجھتے ہو معاذ اللہ تم قرآن نہیں پڑھو گے تو قرآن کے مذہب کو مٹا دیا جائے گا یا قرآن کو مٹا دیا جائے گا؟ یہ فہم باطل ہے، یہ گمان غلط ہے۔ قرآن نہ پڑھو گے تمہارے لیے خرابی ہے، قرآن نہ پڑھو گے تم کو صفائی ہستی سے ایسا ہو سکتا ہے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کی قسم جب بات قرآن کے ذمے کی آتی ہے، جب بات قرآن کی حفاظت کی آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی تعلیم سے قریب ہو جاؤ۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، فحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن نے جو چیزیں حلال کی تھی ان کو حلال جانا، قرآن نے جو چیزیں حرام کی تھی ان کو حرام جانا، تو ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ تعالی اس کو حافظ قرآن کو، قرآن پاک کو یاد کرنے کی برکت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی کو جنت نہیں عطا فرمائے گا بلکہ ایک حافظ قرآن کی برکت سے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے خاندان سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک حافظ قرآن کا معاملہ ہے، یہ ایک قاری قرآن کا معاملہ ہے جو اللہ کی پاکیزہ کتاب، اللہ کی طاہر کتاب، اللہ کی مطہر کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ قرآن کی تعلیم سے قریب ہو جائے، قرآن کی تعلیم سے آپ قریب ہو جائے۔ اپنے بچوں کو اگر اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں تو کم از کم آپ اپنے ایک بیٹے کو عالم دین بنائے، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائے، ایک بیٹے کو کم از کم آپ قاری قرآن بنائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں آج کس طریقے سے پروپیگنڈا رچا جاتا ہے، کس طریقے سے انٹرنیشنل طریقے پر مسلمانوں کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی۔ نوروے میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کو کس طریقے سے آگ کے حوالے کیا گیا۔ کوئی درندہ قرآن کو سامنے رکھنے کے بعد میں اتنی گولیاں مارتا ہے، معاذ اللہ وہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے ایک نسخے کو، قرآن کے ایک حصے کو گولیاں مارنے سے قرآن کو ختم کر دیا جائے گا یا قرآن کو مٹا دیا جائے گا۔ تو اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا۔ اور قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی؟ سینوں کو حافظوں نے جزدان زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی علماء اہل سنت۔ اس لیے قرآن جو عظیم کتاب ہے ہمارے درمیان، اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں۔ آج ورنہ سب سے زیادہ جس کتاب پر ظلم ہو رہا ہے، غیر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنوں کا یہ ظلم کم بڑا ہے۔ 20 سے 30 سال، 30 سے 40 سال، 40 سے 50 سال کے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم فزکس ہم نے سیکھ لیا، کیمسٹری کو ہم نے سیکھ لیا، بایولوجی کو ہم نے جان لیا، بوٹونی کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، فزکس کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، ہندی لینگویج کیا ہے، ہندی لٹریچر کیا ہے۔ انگلش مین بھی اتنے بڑے بن گئے کہ انگلشتان کا انگریز بھی ہم سے
انگلش میں گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے کتراتا ہے لیکن وہر نوجوان وہر مسلمان اگر تو نے پڑھنا نہیں سیکھا تو اپنے قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو نے ادھار کے خاتے یاد کر لیے کس پر تیرا کتنا ادھار ہے کس پر کتنا نکلتا ہے موٹے موٹے رجسٹروں کو تو نے یاد کر لیا لیکن وہر مسلمان افسوس ہوتا ہے ہم پڑھنا نہیں سیکھے ہیں تو معاذ اللہ قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھے ہیں اس لیے قرآن کی تعلیم سے قریب ہو جائیں تو چمکتا تھا صداقت کا ستارہ بن کر عدل و انصاف کی کشتی کا کنارہ بن کر تو نے اصافِ کہن کھو کے جہاں کھو ڈالا بیچ دی اپنی خودی عزم جواں کھو ڈالا کیا ملا عظمت اسلام کو رسوا کر کے چند ٹکڑوں کے لیے دین کا سودا کر کے ہے مسلمان تو شان مسلمانی لا اہل ایمان ہے تو کردار بھی ایمانی لا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ